السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، آج ہم 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 16ویں پارے کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، جو کہ مشہور واقعہ ہے اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس میں چند مناظر ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا منظر تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے شرائط لگائی کہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلے کے لیے وہ جو شرائط لگاتے ہیں طالب علم کے اوپر، تو وہ جائز ہے، اس کی پابندی کرنا بھی لازمی ہے۔ دوسرا منظر اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک مادیت زدہ ظالم بادشاہ جو کہ کشتیاں ضبط کرتا تھا اور ہر سلامت چیز کو اپنے تسلط اور تصرف میں لانا چاہتا ہے، یہی حال آج دنیا کے حکمرانوں اور سرمایہ داروں کا ہے کہ سب کچھ انہی کی تعویل اور تصرف میں چلا جائے، یہ ان کی تمنا ہوتی ہے۔ دوسرا منظر اس میں یہ تھا کہ ایک مادہ پرست، سرکش اور مسموم ماحول سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکے کا ہے جو اپنی مادیت اور الحاد میں اپنے والدین کو دھکیلنے پر تلا ہوا ہے۔ یہی حال آج نئی نسل کا ہے جن کو الحاد اور مادہ پرست بنانے کے لیے تعلیم اور نئے ذرائع اور وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جہاں قدم رکھنے کے بعد وہ اپنے والدین کو خبتی سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ تم لوگ تو بیکورڈ ہو، ہم لوگ ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم ہی دنیا کے سمجھنے والے ہیں، تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، تمہیں دنیا کا کیا پتہ۔ ایک منظر اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک مادیت زدہ آبادی کا جو صرف دنیا کے فائدے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے لیے وہ انسانیت اور اخلاق سے بھی گر جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو تو وہ لوگ نہیں دیتے۔ اور اسی میں دوسرا منظر یہ بتایا گیا ہے کہ سالے ورثے کی حفاظت کا ایک منظر ہے کہ لوگوں کے توہین اور تحقیر آمیز سلوک کے باوجود کچھ اجرت اور عوض کی پرواہ کیے بغیر کچھ لوگ اس ورثے کی حفاظت پر کمر بستہ ہے، جیسے کہ خضر علیہ السلام نے وہ دیوار ٹھیک کر دی تھی بغیر کسی عوض کے۔ تو یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں اس کا بیان تھا۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر 101 تک ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو سکندر مقدونی کا کہا ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ ذوالقرنین جو اس قصے میں جس کا مذکور ہے وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا تھا۔ اب اس قصے میں ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مادی اور دجالی فتنے کے اختتام کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں دنیا کے نظم و ضبط کی باغ دوڑ آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس قصے میں اس کا جواب ہے کہ اسباب اور وسائل کی دستیابی اور فراوانی بغاوت کا سبب نہیں، بلکہ ان کے استعمال کا موقع اور طریقہ جاننا اہم ہے۔ ذوالقرنین کے 3 اسفار کا ذکر کیا گیا۔ پہلا سفر، سفر مغرب۔ اس سفر میں ذوالقرنین نے وسائل کو کام میں لاتے ہوئے لوگوں کے قلب اور روح کی صفائی اور تزکیے کو اپنی اخوت کا فرض قرار دیا۔ دوسرا سفر مشرق، اس سفر کی تفصیلات بیان نہیں ہوئی۔ تیسرا سفر شمال کا سفر بیان کیا۔ اس سفر میں اپنی رعایا کی ذہنی اور دماغی پستیوں کے ازالے کو اپنی حکومت کا فریضہ قرار دے کر ان میں کچھ غیر معمولی علمی اور عملی صلاحیتیں پیدا کر دی، اور پھر ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے قوم کو اسی پستی سے نکالا، اور آخر میں ان تمام خدمات میں اپنے بڑائی کے دعوے نہیں کیے، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت قرار دے کر انجام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ ذوالقرنین کے واقعے میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی یاجوج اور ماجوج کے لیے، رکاوٹ جو قیامت کے قریب واپس ختم ہو جائے گی، اور یاجوج اور ماجوج دنیا میں واپس آ جائیں گے اور تباہی مچائیں گے۔ آگے آیت نمبر 102 سے لے کر ختم سورت تک فتنوں میں پڑنے اور بچنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ خاتمے میں سورت کے نتائج کا بیان ہے کہ فتنوں میں پڑنے والوں اور بچنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فتنوں میں پڑنے والے اپنے ظاہری اعمال پر خوش رہتے ہیں، حالانکہ ان کی آخرت برباد ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ ان فتنوں سے بچنے والے ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو کر جنت الفردوس کے مستحق بنتے ہیں۔ اب جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دنیاوی زندگی پہ خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے اور ہم نے اسی زندگی میں رہنا ہے اور مر کر نہیں جانا، اور اسی زندگی میں خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی آخرت برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ آگے سورہ مریم کا تذکرہ ہے۔
سورہ مریم کو مریم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں وذکر فی الکتاب مریم یہ الفاظ آئے ہیں اور مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مصحفی نمبر اس کا 19 ہے، نزولی نمبر اس کا 44 ہے، رکوعات 6 ہے، آیات 98 ہے، کلمات 1129 ہے، حروف 3802 ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 65 تک 10 انبیاء کرام علیہم السلام اور ایک ولی کا ذکر ہے صراحتاً، اور باقی انبیاء و صالحین کا ذکر اجمالاً کیا گیا ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں جب ان کی گھر والی کی عمر 98 سال تھی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد نصیب کر، تو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام ان کو نصیب فرمایا۔ اور آگے اس سے بھی عجیب خلقت کا تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا۔ یہودیوں نے طعن و تشنیع کی اور الزام لگائے، اور تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو ماں کی گود میں بچپن ہی میں بول پڑا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور باقی انبیاء کرام کا اجمالی تذکرہ ہے۔ اب اس کے نتائج یہ ہے کہ یہ سب حضرات توحید کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت کاملہ پر کاربند ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزات دیے گئے، لیکن ان معجزات کی وجہ سے کوئی خدا نہیں بنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان معجزات کی وجہ سے خدا بن گئے۔ آگے آیت نمبر 66 سے 95 تک کفار کے ضد، عناد اور انجام کا تذکرہ ہے کہ کفار ضد کرتے ہیں اور ان کا انجام آخر میں جہنم ہوگا۔ اور آخر آیت نمبر 96 سے لے کر ختم صورت تک ایمان والوں کو خوشخبری ہے اور کفار کو خبرداری، اور اس مقصد کے لیے قرآن کریم کا نزول بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ کا تذکرہ ہے۔ سورہ طٰہٰ کو طٰہٰ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں طٰہٰ کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے سورۃ موسیٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے ذرا تفصیل سے۔ یہ مکی صورت ہے، مصحفی نمبر اس کے 20 ہے اور نزولی نمبر اس کا 45 ہے، رکوعات 8 ہے، آیات 135 ہے، کلمات 1341 ہے اور حروف 5242 ہے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ذرا تفصیل کے ساتھ، البتہ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک دین حق کا امتیاز بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 9 سے لے کر 82 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور اس میں دروس اور عبرتیں بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مخالفین حق کے لیے آئینہ عبرت اور اہل حق کے لیے سامان تسلی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک کہ وحی کی دعوت کا مرکزی مضمون غیب پر ایمان کی دعوت ہے، اور دعوت اور دعا کو ساتھ چلانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف دعوت دیتے رہے اور اللہ سے دعا نہیں مانگے، اور بعض لوگ صرف دعا مانگتے ہیں دعوت نہیں دیتے۔ تو جو شخص ہدایت پہ آنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعوت بھی دے اور اللہ سے بھی مانگے۔ پھر آگے دعوت میں نرم لہجہ استعمال کیا جائے، اس کا تذکرہ ہے، اور مظلوم قوم کی حمایت اور ان کو ظلم سے چھٹکارے کی فکر کی جائے۔ مخالف اگر بات کو الجھانا چاہے، جیسے فرعون نے بات کو پلٹنا چاہا، تو موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے بات کو سلجھایا جائے۔ پھر آگے حق کی دعوت پھیلنے پر باطل فرض، دھمکی اور تشدد کے راستے پر اتر آئیں گے، کہ جیسے فرعون نے کہا کہ جادوگروں سے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دھمکیاں دی۔ ایسے حالات میں اہل حق کو استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آگے سامری کا واقعہ ہے کہ سامری نے ایک بچھڑے کو بنایا، پھر اس میں وہ مٹی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے تھی وہ اس میں ڈالی، تو وہ بولنے لگا، تو اس طرح اس نے کہا کہ تمہارا خدا ہے، تو بنعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔
تو اس واقعے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ سامری نے قوم میں فتنہ برپا کر کے تفریق ڈالی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی باز نہ آیا، بلکہ اپنی اس غلط حرکت یعنی بچھڑے کی عبادت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی منسوخ کیا۔ تو اس قصے میں یہ عبرت ہے کہ قوم میں کچھ لوگ فتنہ برپا کریں گے اور قوم میں تفریق ڈال دیں گے۔ ایسے حالات میں پوری تحقیق کے بعد فتنے کا بروقت خاتمہ کیا جائے اور واپس ہونے والے یعنی جو توبہ کرے ان کو واپسی کا راستہ دیا جائے اور ان کی توبہ قبول کی جائے، ان کو معاف کیا جائے، اور وہی کی تبلیغ اور آخرت کے حالات سنا کر لوگوں کو فتنے سے بچایا جائے۔ اور تیسرا مضمون اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آیت نمبر 115 سے 128 تک، جس میں ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا و آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے وحی کی دعوت ہے۔ نمبر 2، اس کے مقابلے میں شیطانی دعوت دھوکے کی دعوت ہے۔ نمبر 3، وحی کی دعوت سے روگردانی کی صورت میں دنیا کی زندگی تنگ اور آخرت کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اچھی بات ہو تو اللہ کی طرف سے، کوئی غلط بات ہو تو میرے نفس کی شرارت ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ہو۔ السلام علیکم۔